اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الامام الحسین علیہ السلام من کان فینا باذلا مہجته وموطنا علی لقاء اللہ نفسه فلیرحل معنا صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اذان گرامی سب مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اذان گرامی ابھی ماہ محرم کا عشر اولیٰ ختم ہوا ہے اور الحمدللہ خدا نے توفیق دی کہ ہم امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہا سکے، امام حسین کا غم منا سکے، اور یہ عظیم شرف خدا نے ہمیں عطا کیا۔ اذان گرامی امام حسین کی محبت ایک نعمت ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی، لیکن عزیزان گرامی جو بھی نعمت ہوتی ہے اس کا حساب لیا جاتا ہے کہ تم نے اس نعمت کا استعمال کس طریقے سے کیا، اور نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے ذمہ داری بھی اتنی عظیم ہوتی ہے، جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی ذمہ داری۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، ہمارے لیے یہ غم، یہ فرش عزا، یہ جلوس، یہ ماتم ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اس کی عظمت نہ سمجھ پائیں کہ اس کی عظمت کتنی ہے۔ توجہ کیجئے کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ انسان جب روتا ہے امام حسین کے لیے تو اس کے آنکھوں سے جب آنسو نکلتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جتنے بھی مستحب عمل ہیں اسے بند کر دیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ کیجئے کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جتنے انسان مستحب عمل کرتا ہے ان تمام مستحب عمل میں سب سے افضل میری نظر میں امام حسین کی محبت میں آنسو کا بہانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں شاید میری نظر یہ ہے کہ شاید نماز شب سے زیادہ افضل امام حسین علیہ السلام کے نام پر آنسو بہانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کی زندگی نماز میں گزری، یعنی عظمت اس چیز کی، کیونکہ ہماری مادی نگاہیں ہیں یہ چیزیں نہیں دیکھ پاتی جو اس کے الہی اثرات ہیں۔ توجہ کیجئے، ہم کوئی چیزوں کو جب تک زبان سے کرتے ہیں اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارا وہ زبان کا دل سے کنیکشن نہ ہو۔ جب وہ دل سے کنیکشن ہوتا ہے تو اس کا عظیم اثر نظر آتا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے دے دوں کہ ایک بار چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام جو ہیں مسجد نبوی میں سجدے کے عالم میں موجود تھے۔ جابر داخل ہوتے ہیں مسجد میں، جب جابر مسجد میں آتے ہیں تو چوتھے امام جابر کو بلاتے ہیں، جابر بتاؤ کہ تم نے کیا کیا؟ تو جابر کہتے ہیں مولا میں نے کچھ نہیں کیا،
توجہ چاہوں گا خاص. کہتے ہیں جب میں باہر سے آ رہا تھا تو گرمی زیادہ تھی. میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے پیاس لگی. میں نے ایک گلاس پانی لیا اور پانی پیتے وقت میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، صرف یہ کہا. تو چوتھے امام کہتے ہیں جانتے ہو جابر، تم نے جب یہ جملہ کہا تو آسمان سے اتنے فرشتوں کا نزول ہوا کہ مسجد نبوی میں میرے پاس سجدہ کرنے کے لیے جگہ باقی نہ رہی. کیا کہا جابر نے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. عزیزان گرامی، حسین محبت اور عشق کا نام ہے، سودے بازی کا نام نہیں ہے کہ میں تجھے دوں گا تو مجھے یہ ملے گا. عاشق بن کے حسین کے پاس آئے. علامہ طباطبائی روز عاشور ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں یہ چیزیں جو ہمیں دکھ رہی ہیں اس کے علاوہ بھی چیزیں دکھتی ہیں انہیں، ہمیں نہیں دکھتی. علامہ طباطبائی ایک قبرستان میں بیٹھے تھے روز عاشور. ایک شاگرد ان کا ان کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں آقا آپ یہاں بیٹھے ہو؟ تو علامہ طباطبائی اس شاگرد سے کہتے ہیں تم نہیں جانتے ہو آج روز عاشور ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم رو رہے ہیں امام حسین کے لیے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں یہاں کے ذرات جو ہیں ہر ذرہ امام حسین پر آنسو بہا رہا. یہ مادی نگاہیں نہیں دیکھ پاتی کہ حسین علیہ السلام کا غلبہ جو ہے وہ ذرے ذرے کے اوپر کتنا ہے. علامہ طباطبائی ایک بار ایک گھر میں مجلسوں میں جاتے تھے. جس دیوار پہ ہر سال وہ ٹیکہ لے کے بیٹھتے تھے وہ دیوار پر اس گھر والے نے توڑ دیا کنسٹرکشن کے لیے، گھر بڑا کرنے کے لیے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں آپ جانتے ہو کہ جہاں پر جس گھر میں یا حسین کہا جاتا ہے وہ گھر کے صرف انسان نہیں کہتے، وہ گھر کی در و دیواروں سے بھی آواز آتی ہے. عزیزان گرامی، یہی محبت امام حسین علیہ السلام کی جو ہمارے دلوں میں ہے، اگر یہ محبت دل سے اور دل کی گہرائیوں سے کی جائے تو انسان حر بن جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن اگر زبان سے کرے تو اسی زبان سے پھر غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے، اسی آنکھ سے پھر گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، دل میں حسد بھی ہوتا ہے، کینہ بھی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین ابھی تک دل میں نہیں آئے ہیں، زبان تک ہے. پس عزیزان گرامی، ہمیں یہ محبت امام حسین علیہ السلام کی جو ہمارے دلوں میں ہیں اسے وسیلہ بنا کے اپنے وجود کو حسینی بنانا ہے. جب ہمارا وجود حسینی ہوگا تو ہمارا وجود وہ ہوگا کہ ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ نور اس سے شائع ہو. نور، کاش ہم یہ سمجھ پائیں. امام خمینی کیسے بنے؟ کہا ماں ہر چہ داریم سید الشہداء داریم، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ حسین ابن علی کی وجہ سے. آیت اللہ خامنائی کیسے بنے؟ اہل بیت کی غلامی کی وجہ سے. عزیزان گرامی، جسے جو ملا ہے وہ اہل بیت کے در پہ ملا ہے اور خصوصاً حسین ابن علی کے در سے ملا ہے. وہاں دینے کی کمی نہیں ہے، یہاں سے صحیح طور پر حاصل کرنے کی کمی ہے. کچھ لوگ صرف یہی دنیا کی چند چیزیں مانگ لیتے ہیں اور کچھ لوگ حسین سے کہتے ہیں حسین مجھے تو چاہیے، مجھے تو چاہیے، میں تیرا عاشق ہوں. تیرے پاس اس لیے نہیں آیا ہوں کہ دو چیزیں تو مجھے دے دے، وہ تو کریم ہے، تو ایسے ہی دے دے گا. وہ تو تیرے در پہ دشمن بھی آئے گا تو اسے بھی دے دے گا.
میں تو تیرا شیعہ ہوں. میں تجھ سے تیرے پاس کیوں آیا ہوں؟ اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور میرا اور تیرا رشتہ سودے بازی کا رشتہ نہیں ہے، محبت کا رشتہ ہے. کاش میں سمجھ پاؤں. ایک محرم ایسا گزاروں کہ حسین کے علم کے سامنے، عباس کے علم کے سامنے کھڑے رہ کے کروں مولا اس محرم میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ مجھے کچھ چاہیے، مولا تو بتا کہ تیرے دین کے لیے مجھ سے تو کیا چاہتا ہے. کیونکہ کربلا میں جو آئے تھے وہ کون آئے تھے؟ کربلا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں آیا تھا جو حسین کے پاس آیا ہو اور آ کے کہا ہو حسین مجھے یہ چاہیے. ہر شخص جو حسین کے پاس آیا وہ یہ کہہ رہا ہے بتاؤ حسین تمہیں کیا چاہیے. محبت کے دو نظریے ہیں. توجہ کیجئے کہ جب مسلم ابن اوسجہ گرے ہیں اور حبیب سامنے کھڑے تھے، حسین ابن علی سامنے کھڑے تھے، مسلم ابن اوسجہ جب گرے تو مسلم سے حبیب نے پوچھا، کہا کہ اگر، کیونکہ میں بھی شہید ہونے والا ہوں اس لیے کہہ نہیں سکتا تم سے، وگرنہ تم سے پوچھتا کہ بتاؤ تمہاری وصیت کیا ہے. تو مسلم لیٹے ہوئے زمین پر دم توڑتے توڑتے صرف ہاتھوں سے اشارہ کرتے کہ میری وصیت حسین ابن علی ہے کہ جب تک زندہ رہنا دیکھنا حسین پر آچنا ہے. یعنی کربلا میں وہ عاشق حسین تھے، ہمیں عاشق حسین بننا. سعید جب گرے، جب سعید زمین پر گرے، امام نے اپنے زانو پر سعید کا سر رکھا. سعید نے امام کو دیکھا، خون کا آخری قطرہ بہہ چکا ہے. سعید آنکھیں کھولتے ہیں، امام کو دیکھ کے کہتے ہیں ارضیت یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ حل وفیت یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا کیا میں نے اپنی وفا پوری کی یا نہیں کی؟ عزیزان گرامی، سعید کب کہہ رہے ہیں؟ سعید تب کہہ رہے ہیں جب جگر کے خون کا آخری قطرہ حسین پر قربان کر چکے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ مولا کیا راضی ہو؟ کیا میں نے وفا پوری کی مولا؟ عزیزان گرامی، ہم کربلا، محرم، عزاداری کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ عشق حسین میں اس طریقے سے اپنے وجود کو ڈبا لو کہ جب تم محرم کے جلوس میں آؤ تو کچھ اور رہو، جب پلٹ کے جاؤ تو صرف حسینی بن کے پلٹ کے جاؤ. حسینی کیسے بنتے ہیں؟ حسینی بنتے ہیں جب انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میری گردن پر مجھ سے زیادہ حسین ابن علی کا حق ہے. میری گردن پر مجھ سے زیادہ حسین ابن علی کا حق ہے. جب انسان اس معرفت پہ پہنچتا ہے تو معرفت امام میں پہلے درجے پہ، پہلے قدم پہ پہنچتا ہے. پس عزیزان گرامی، کربلا میں جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، امت مسلمہ سے حسین نے چھاننا شروع کیا. روایت کے جملے ہیں کہ مومن کو چھلنی میں چھانا جائے گا. 3 بار روایت میں ہے کہ چھانا جائے گا، چھانا جائے گا، چھانا جائے گا. جو چھننے کے بعد بچ جائے گا وہ مومن اور انصار امام بنے گا، اور جو چھننے کے اندر چھنی میں پھنس جائے گا یہ کیا ہوگا؟ یہ کوڑا ہوگا جو امام کے کام نہیں آئے گا. مجھے مجلسیں اس لیے نہیں کرنی ہے کہ میں وہ کوڑے میں رہ جاؤں، مجھے مجلسیں اس لیے کرنی ہے کہ میں انصار امام بن جاؤں. عزیزان گرامی، پس کربلا میں کون آئے تھے حسین کے ساتھ؟ وہ آئے تھے حسین ابن علی کے ساتھ جو آئے اس لیے تھے کہ ان کی زندگی کا سب سے اہم سوال یہ تھا کہ میں اپنے وقت
کے امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ان کا سوال یہ نہیں تھا کہ وقت کا امام میرے لیے کیا کر سکتا ہے، کیونکہ جن کا سوال یہ ہوتا ہے کہ وقت کا امام میرے لیے کیا کر سکتا ہے، جب ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو وقت کے امام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی توجہ کیجئے کہ حسین ابن علی سے عشق کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر. عزیزان گرامی حسین کریم ہے، اور حسین کا کرم اتنا ہے کہ جب دشمن آئے اور پیاسے آئے تو حسین نے کہا پانی کھول دو. چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں، کہا پانی کھول دو. انسانوں کے لیے نہیں، حیوانوں کے لیے کہا کہ حیوانوں، توجہ چاہوں گا، حیوان کی عادت ہوتی ہے جب وہ پانی پیتا ہے تو ایک ساتھ پانی نہیں پیتا، تھوڑا پانی پیتا ہے پھر منہ اٹھا لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پانی میں منہ ڈالتا ہے. امام نے حکم دیا جب تک وہ خود اپنے طور سے حیوان پانی سے نہ ہٹے تب تک انہیں پانی پینے دینا. کرم دیکھیں حسین ابن علی کا. کس کے لیے؟ دشمن کے لیے. کس کے لیے؟ دشمن کے حیوانوں کے لیے. ایک شخص پیاسا، یزید کا فوجی مر رہا تھا پیاس کے عالم سے. حسین ابن علی نے خود مشکیزہ بھرا، خود مشکیزہ بھر کے خود مشکیزے کو انہوں نے لیا، اور مشکیزے کو لے کے حسین ابن علی نے اس طریقے سے اس کے پاس گئے اور اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا. حسین ابن علی کس کو پانی پلا رہے ہیں؟ دشمن. اب وہ حسین ابن علی جو دشمن کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں، اگر کوئی عاشق حسین آئے اس بنیاد پہ کہ میں لینے نہیں آیا ہوں، محبت کی بنیاد پہ آیا ہوں، کیا وہ کریم مولا اس کے لیے ممکن ہے کہ بغیر حاجت کو پر کیے پلٹا دے؟ لیکن کسی بھی شخص سے اگر آپ محبت کرو اس لیے کہ مجھے کچھ چاہیے تم سے، اسے پسند آئے گا. یہ بات اور ہے کہ تو کریم ہے، تو جو دے گا، میں مانگوں گا تو اپنی محدودیت کے مطابق مانگوں گا، تو جب دے گا تو اپنے کرم کے مطابق دے گا. حسین سے عشق کی بنیاد پر آئیں، عباس کے پاس عشق کی بنیاد پر آئیں، اپنے وجود کو عشق عباس میں ڈبو لیں، پھر عباس کے پاس آئیں. عزیزان گرامی کربلا وہ پہنچے جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو ختم کر دیا تھا حسین ابن علی پر. کربلا عشق کی منزل ہے، کربلا عاشقوں کی جگہ ہے. شب عاشور حسین نے مہلت لی نہیں تھی، حسین نے مہلت دی تھی. توجہ کیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین صرف اچھے اور نیک لوگوں کے امام نہیں ہیں. حسین صرف اچھے اور نیک لوگوں کے امام نہیں ہیں، حسین حر جیسوں کے بھی امام ہیں. حسین نے ایک رات کی مہلت دی تھی کہ ایک گنہگار پلٹ کے آ جائے اس کے لیے ایک رات بڑھا دو. حسین نے یہ فرش عزا بچھائی اس لیے ہے کہ ہزاروں جوان آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو گنہگار ہوں گے، آنسو بہا کے امام پر وعدہ کر کے جائیں گے تو حر کی طرح پاکیزہ پلٹ کے جائیں گے. لیکن وہ جو دل سے حسین سے وعدہ کرے، وہ جس کا دل حسین سے جڑ جائے، عزیزان گرامی دنیا میں کوئی شے اتنی لذیذ نہیں ہوگی جتنی لذت وقت کے امام سے محبت کی بنیاد پہ انسان کے دل میں ایجاد ہوگی.
دنیا کی محبت کیا ہے؟ جنہیں سمجھ میں نہیں آتا وہ اس طرف جاتے ہیں، جنہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امام سے عشق یعنی کیا، وہ امام کے پاس چلے آتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو پوچھتے نہیں امام کیا ملے گا، حر کی طرح جب میدان میں آتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں مولا میں جب آ گیا ہوں سب سے پہلے قربانی میں دوں گا۔ عزیزان گرامی، بس محبت کی بنیاد پہ امام حسین کے پاس آئے، محبت، کیونکہ سودے بازی جب ہوتی ہے تو سودے بازی جب سودا فائدے کا نہیں ہوتا تو انسان وہ سودے کو ٹھکرا دیتا ہے، اور اگر زندگی بھر عادت سودے بازی کی رہی تو آخر میں انسان وہی سودے بازی کی وجہ سے وقت کے امام کو لبیک نہیں کہہ پاتا۔ توجہ کیجئے عزیزان گرامی، بس ہمارا موضوع ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے ساتھ چلو۔ حسین ابن علی نے کیا کہا؟ میرے ساتھ چلو۔ ایک حدیث ہدیے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی جابر کی، یعنی جب پانی پیو ایک لمحے کے لیے پہلے کیا کرو؟ خاموش، امام حسین کی پیاس کو یاد کرو اور السلام علیکم ابا عبداللہ یہ کہو، اس کی روٹین بنا لو اپنی زندگی میں۔ ہر بار جب پانی پیو تو حسین ابن علی کو یاد کرو، خدا فرشتوں کو نازل کرے گا، دل سے دل جڑیں گے۔ پہلی چیز یہ عرض کی۔ دوسری چیز عزیزان گرامی توجہ کیجئے کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ، امام فرماتے ہیں ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین فقل متی ما ذکرتہ یا لیتنا کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ توجہ چاہوں، جوان سن خاص طور، یہ میری جرأت نہیں ہے بولنے کی جو میں بھی کہنے جا رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 8ویں امام کی حدیث ہے اور اس کی شرح آیت اللہ بہجت نے کی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ میری جرأت اور میری اوقات نہیں ہے کہ ایسے جملے میں کہوں۔ امام کہتے ہیں کہ جب بھی تم امام حسین کا ذکر سنو، شہدائے کربلا کا ذکر سنو تو فوراً اس چیز کو کہو یا لیتنا کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اے کاش میں بھی میدان کربلا میں ہوتا تو میں بھی اپنی جان آپ پر قربان کر دیتا اور یہ فوز عظیم مجھے حاصل ہوتا۔ آپ جانتے ہیں امام کیا کہتے ہیں؟ جب تم یہ کہو گے نا تو تمہیں وہ ثواب ملے گا جو ثواب خدا نے شہدائے کربلا کے لیے رکھا ہے۔ کرم دیکھیں حسین ابن علی کا، کرم دیکھیں میرے مولا کا، اور خدا کا کرم دیکھیں کہ خدا حسین کا کیسا عاشق ہے۔ حسین خدا سے عشق کرتا ہے، خدا حسین سے عشق کرتا ہے۔ توجہ کیجئے عزیزان گرامی، سرنے دیجئے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیجئے، یہ عشق کی منزل ہے، دونوں عاشق و معشوق خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے حسین نے وہ سب کچھ دیا جو حسین کے پاس تھا، ہر چیز دی۔ حضرت علی اکبر جب میدان میں گئے، جب حضرت علی اکبر میدان میں گئے، سب سے زیادہ امام حسین علی اکبر سے محبت کرتے تھے۔ جب علی اکبر میدان میں جا رہے تھے ہر شہید کو امام نے روکا ہے، لیکن علی اکبر کو نہیں روکا۔ جب علی اکبر اذن لینے آئے سب سے پہلے امام نے کہا تقدم ولدی، بیٹا آگے بڑھ میرے بیٹا، آگے بڑھو بیٹا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ ایمان وہ ہے کہ جو خدا کی راہ میں وہ دو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، عشق کی منزل ہے۔
اپنے معشوق کے لیے سب کچھ قربان، پھر کہنا رضن بقضائے تسلیما لامرہ۔ آخری منزلوں پر حسین اپنے معبود سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ شمر کو لگ رہا ہے میں گلا کاٹ رہا ہوں، حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی نفس خدا کو بیچ رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑا سودا یہاں ہو رہا ہے کہ نفس حسین جو دنیا میں سب سے قیمتی ہے وہ بیچی جا رہی ہے، اور خریدار خدا ہے جس کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ کربلا وہ صحنہ ہے، اس لیے بی بی نے کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی حسین اپنے نفس کو خدا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہاں سے خدا آواز دے رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ آ جا میرے پاس، آ جا پلٹ آ میرے پاس۔ ایک عاشق اپنے معشوق کی طرف سیر کر رہا ہے، ادھر سے معشوق عاشق کو بلا رہا ہے، آ جا اے نفس مطمئنہ۔ کربلا یہ صحنے کا نام ہے، کربلا یہ عشق و معشوق خدا اور حسین کے عشق کا نام اور عشق کی جگہ کا نام کربلا ہے۔ اس لیے بی بی نے کہا ما رأیت الا جمیلا، خدا کے جمال کے سوا میں نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی، انسان اگر سمجھے حسین ابن علی کی ذات کو تو انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان ایک منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے صبر کرنے میں، مشکلوں کو جھیلنے میں لذت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے لیے۔ عزیزان گرامی، کربلا عشق کی جگہ ہے، عاشقوں کی جگہ ہے۔ حسین سے عشق، ہم کربلائی اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں حسین سے کچھ چاہیے، ہم کربلائی اس لیے ہیں کیونکہ خود کو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وقت کا حسین جب آواز دے گا تو جب امام نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا تو کسی نے نہیں کہا تھا لبیک۔ ہم اس لیے مجلس کراتے ہیں کہ ہر گلی، ہر محلے، ہر کوچے، ہر عزا خانے سے آواز آئے۔ جب وقت کا حسین کہے حل من ناصر ینصرنا تو ہر گلی سے آواز آئے لبیک یا حسین۔ عزیزان گرامی، پس کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر انسان بنتے ہیں، انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ لیکن سودے بازی کی جگہ نہیں ہے کربلا، کوئی سودے باز کربلا میں نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، جب ہم کہتے ہیں یا لیتنا کنت معکم فافوز فوزا عظیما تو خدا کیا دیتا ہے؟ شہدائے کربلا کے ساتھ ان کی جو ثواب ہے وہ دیتا ہے۔ لیکن کب؟ جب زبان سے نہ کہی جائے، دل حاضر ہو۔ حسین اگر ضرورت پڑی تو تیری راہ میں جس طریقے سے شہدائے کربلا نے جان دی تھی میں بھی جان دینے کے لیے حاضر ہوں۔ جب میرا دل اس منزل پر ہوگا تو خدا مکان کی اور زمان کی باؤنڈریز کو ختم کر دے گا، کہے گا تو واقعی حسینی ہے، تو وہاں ہوتا تو بھی جان دے دیتا، اس لیے میں تجھے وہی ثواب دوں گا جو ان کو دوں گا۔ لیکن کب؟ جب دل کی وادیوں سے انسان سفر کرے۔ مولانا مشکلیں بہت ہیں، کیا کریں؟ اماموں نے کہا ہے، علماء نے تاکید کی ہے زیارت عاشورہ پڑھے۔ زیارت عاشورہ کیا ہے؟ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے۔ خدا نے زیارت عاشورہ کو خدا نے اماموں تک پوری سلسلے سے پہنچایا اور امام نے ہمیں سکھایا۔ یعنی زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، کلام خدا ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں لوگ کیوں نہیں پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ؟ میں یہی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یا لیتنا جب دل سے کہیں تو انسان کس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی سے وہ مل سکتا ہے جو اس کائنات میں کوئی انسان کوئی شے عطا نہیں کر سکتی، حسین کے در سے وہ مل سکتا ہے۔ لیکن چھوٹی چیز لے کے حسین کے در سے واپس نہ جائیں، حسین سے حسین کو مانگیں۔
توجہ کیجئے عزیزان گرامی، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جب انسان زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تو روایتوں میں ہے کان کمن زار اللہ عرشہ، جب انسان امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ روز قیامت خدا کی زیارت کر رہا، عرش خدا کی زیارت کر رہا۔ پھر کہتے ہیں توجہ کیجئے جا یوم القیامت، کیا ہوگا روز قیامت؟ جب روز قیامت آئے گا تو ملتخن بدمہ فی اصحاب الحسین۔ تعجب کریں عزیزان گرامی، واقعاً کیا عطا کر سکتا ہے حسین اور محبت حسین؟ کبھی توجہ کیجیے، روایت ہے کہ جب انسان زیارت پڑھتا ہے، میں ابھی پڑھوں گا کیسے زیارت پڑھوں گا، ایسا ہونا زیارت، یہ زیارت نہیں ہے، زیارت کوئی اور چیز ہے۔ جب زیارت انسان کرے گا تو عطا کیا ہوتی ہے وہ سنیں۔ کہا جب روز قیامت یہ حسین کا عاشق اٹھایا جائے گا تو اس کے جسم پہ اصحاب امام حسین کا خون لگا ہوگا، یعنی ایسے اٹھایا جائے گا جیسے کہ وہ اصحاب حسین کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہوا ہے اور وہ خون اس کے بدن پر بھی لگا ہوا۔ حسین ابن علی یہ ہیں، عشق حسین یہ ہے، ڈوب جانے کا نام ہے، آتش میں جلنے کا مزہ لینے کا نام ہے حسین ابن علی۔ عزیزان گرامی، اس کے آگے آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یہ علامہ مجلسی نے غالباً اس کو نقل کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں دوسری حدیث میں لکھا ہے ملتخن بدم الحسین، وہ حسین ابن علی کا خون اس کے بدن پہ لگا ہوگا۔ یہ عظمت ہے زیارت پڑھنے کی، زیارت عاشورہ پڑھنے۔ مولانا کربلا جانے کی بہت تمنا، خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ میں غریب ہوں، نہیں جا سکتا، مولانا کیا کروں؟ ایک شخص آتا ہے امام کے پاس اور امام کے پاس آ کے کہتا ہے، امام اس سے پوچھتے ہیں تم امام کی زیارت کو جاتے ہو، امام حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں مدینہ میں رہتا ہوں، بوڑھا انسان ہوں۔ پوچھتے ہر روز جاتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ کہتے ہیں ہفتے میں ایک بار جاتے ہو، مہینے میں ایک بار جاتے ہو؟ کہتا ہے میں بوڑھا آدمی ہوں، کیسے جاؤں گا؟ توجہ کیجیے، الاعمال بالنیات، پوری توجہ سے سنیے، خصوصاً وہ جن کے دل میں تڑپ ہے کربلا جانے کی۔ توجہ کیجیے، امام کیا کہتے ہیں اس شخص سے؟ امام کہتے ہیں کہ اگر تم زیارت کرنا چاہتے ہو نا امام حسین کی، یا تو صحرا میں چلے جاؤ یا اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ اور جا کے زیارت پڑھو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو زائر کربلا میں موجود ہے۔ حسین کسی کو اس لیے نہ دیں کیونکہ وہ غریب ہے، ممکن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سے کربلا جاتے ہیں لیکن کربلا میں اچھے کپڑے، اچھے گاڑی اور اچھا صوفہ اور اچھا بیڈ اور اچھا کھانا اور چکن تلاش کرتے ہیں، اور کچھ روز عاشور غریب حسین سے دور سے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنسو ڈال کے کہتے مولا یہ دنیا ہے جس نے مجھے روکا ہے، وگرنہ حسین میرا دل تیرے ساتھ ہے، میں اس وقت کربلا میں موجود ہوں۔ یقین جانے اور روز قیامت اس عاشق حسین کا جو دور سے زیارت کر رہا ہے اس کا ثواب اس شخص سے زیادہ ہوگا جو وہاں موجود ہے لیکن اس کا دل اپنے کاروبار میں لگا ہو۔ امام کہہ رہے ہیں تم دور سے زیارت کرو گے نا، لیکن شرط دل کی ہے، دل تمہارا ایک بار جڑ جائے۔ کیسی زیارت کریں؟ جب ہم اذن دخول پڑھتے ہیں
تو اس میں دخل میں پڑھتے ہیں یسمعون کلامی یردون سلامی ویرون مقامی، اے میرے مولا تم میرے سلام کو سنتے ہو، اے میرے مولا تم میرے سلام کا جواب دیتے ہو، اے میرے مولا صرف جواب نہیں دیتے ہو، تم اس وقت موجود ہو اور تم میرے نفس کی حالت کو دیکھ رہے ہو۔ وہ زیارت کا مطلب ملاقات، بولتے ہیں وہ یہاں لکھنؤ میں بھی کہتے ہیں نا، ان کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ زیارت یعنی ملاقات میں دونوں موجود ہوتے ہیں، ایک موجود نہیں ہوتا۔ امام کے وجود کو محسوس کریں کہ وہ سن رہے ہیں۔ ایک شخص تھا، چرواہا تھا، چرواہا ہوتے ہیں، ایک عالم دین کربلا زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ چرواہا جو ہوتا ہے انہیں دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے، تو وہ کہتے ہیں میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو چرواہا ان سے کہتا ہے زیارت کے لیے اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں سے سلام کرو، امام جواب دیتے ہیں۔ تو عالم دین اسے دیکھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں تم سلام کرتے ہو جواب آتا ہے؟ کہتا ہاں، یہ کیسے ممکن ہو کہ میں سلام کروں میرے کریم مولا کو، میرے مولا جواب نہ دیں؟ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، کربلا کا رخ کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، وہاں سے جواب آتا علیک السلام۔ یا عالم دین چوک کے اسے دیکھنے لگتے ہیں۔ انسان جب دل کی وادی میں حسین کے عشق کو اس مرحلے پر پہنچا لے تو یہ دنیا اس کے اور حسین کے بیچ میں حجاب نہیں بنتی، حجاب ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ۔ عزیزان گرامی، حسین کون ہے؟ عشق کی جگہ ہے، عشق حسین میں ڈوب جائیں۔ شہید قاسم سلیمانی کیا کہتے ہیں؟ شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں جیسے ایک بوند گرتی ہے پانی میں، جب جاتی ہے تو بوند ختم ہو جاتی ہے، سمندر کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب بوند کہاں ہے؟ کسی کو بوند نظر نہیں آتی، ہر ایک کو صرف سمندر نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں عشق حسین میں اپنے آپ کو ایسے ڈبو لو کہ جب سمندر عشق حسین میں تم داخل ہو جاؤ تو تمہارا وجود نظر نہ آئے، صرف حسین ابن علی کا عشق لوگوں کو نظر آئے۔ بس پہلی وادی محبت کی وادی ہے، اور محبت کی وادی سودے بازی سے آگے چل کے وادی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے جب 2 انگلیوں میں جنت دکھا دی اور کہا جسے جانا ہے چلے جائے۔ اگر سودے باز ہوتے تو جنت مل گئی تھی، حسین سے اس لیے محبت کرتے کیونکہ جنت چاہیے تھی، تو حسین کو چھوڑتے سودے باز چلے جاتے۔ لیکن ایک بھی نہیں گیا اس یہ بتانے کے لیے کہ حسین ہم جنت کے لیے تیرے پاس نہیں آئے تھے، تیرے لیے تیرے پاس آئے تھے، حسین کے لیے آئے۔ عزیزان گرامی، اب توجہ چاہتا ہوں، عشق کی وادیوں میں حسین ابن علی کے عشق کا سفر کرنا ہے۔ عشق حسین عجیب وادی ہے، ہم جیسے گنہگار نہیں سمجھ پاتے، علماء عرفاء اور وہ جو حقیقی عاشق حسین آپ میں سے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم دین منبر پہ بیٹھا ہو اس کا ضروری مرتبہ زیادہ ہو، نہیں، یہ غریب انسان، مومن انسان، حلال روزی کمانے والا انسان عاشق حسین، عین ممکن ہے کہ روز قیامت اس چرواہے کی طرح اس کا مرتبہ ہم سے افضل ہو، عین ممکن ہے۔ توجہ کیجیے، حسین ابن علی، ہمارا موضوع ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، حسین کے ساتھ چلو، حسین کی وادی میں چلو، حسین بلا رہے ہیں، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ جڑو۔ ہم یہاں مجلس میں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ حسین ابن علی نے بلایا ہے، ہم خود نہیں آئے ہیں۔ اس وقت بیٹھ کے کچھ اور کام کر رہے ہوتے، کہیں چلے گئے ہوتے، اختیار تھا ہمارے پاس، خود نہیں آئے ہیں، حسین نے بلایا ہے، وقت کے حسین نے بلایا ہے، دعوت ان کی ہے، اس لیے آئے۔
عزیزان گرامی، لیکن دعوت مل جانا کافی نہیں ہے، کیونکہ حسین جب مدینہ سے نکلے، حسین جب مکہ گئے، کربلا پہنچے، پورے راستے میں حسین دعوت دیتے رہے، لیکن لوگوں نے دعوت کو سنی، لبیک نہیں کہا۔ ہم کون سے عاشق ہیں؟ دعوت سننے والے یا لبیک کہنے والے؟ بلایا تو حسین نے، کریم مولا ہے، اس نے بلایا، لیکن میں امام حسین سے کیسی محبت کرتا ہوں، ان کا انصار بننے والی محبت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر حسین علیہ السلام یہاں پر ایک خیمہ لگا رہے ہیں اور مجھے دعوت دے رہے ہیں، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے خیمے میں آ جاؤ، میرے خیمے میں آ جاؤ، میرے انصار بن جاؤ۔ میں خیمے میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں یا خیمے کو چوم کے واپس وہی دنیا میں جانے کے لیے آیا ہوں؟ توجہ کیجیے، بس پہلی منزل محبت کی منزل ہے، حسین ابن علی سے عشق کی منزل ہے، عاشقوں کی طرح حسین سے عشق کرنے کی منزل ہے۔ خود غرض عاشق نہیں ہوتا، خود غرضی منزل اور ہے، عشق کی منزل اور ہے۔ توجہ کیجیے، امام حسین علیہ السلام پورے راستے میں لوگوں کو بلاتے رہے، لوگ امام سے ملنے آتے تھے لیکن امام کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تھے۔ کیوں شامل نہیں ہوتے تھے؟ اس لیے کیونکہ دنیا کی محبت حسین کی محبت پر ان کے دلوں میں بھاری تھی۔ کوفہ والوں نے خط لکھا، جب کوفہ والوں نے خط لکھا حسین ابن علی کو تو محبت کا ہی تو دعویٰ کیا تھا کہ آ جاؤ، جان دے دیں گے، آ جاؤ، الجل آ جاؤ، ہم حاضر ہیں۔ لیکن جب تک یہ لگ رہا تھا کہ حسین آئیں گے، حکومت بنائیں گے، ہمیں کچھ ملے گا، تو سب حاضر تھے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے سختیاں کیا تو مسلم اکیلے رہ گئے وہی کوفہ میں جہاں 30,000 بیعت کرنے آئے تھے۔ کبھی سوال کریں اپنے آپ سے کہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ 30,000 جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، یہ 30,000 میں سے کیوں کوئی نہیں آیا حسین ابن علی یا مسلم کے ساتھ؟ اور پھر پلٹ کے ہمیں اپنی نفس سے سوال کرنا ہوگا۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کہیں خدا نہ کرے وہ چیزیں جو کوفہ والوں کو روک رہی تھی حسین ابن علی تک پہنچنے کے لیے، کہیں وہی چیزیں مجھے نہیں روک رہی وقت کے امام تک پہنچنے کے لیے؟ کہیں وہی چیزیں مجھے تو نہیں روک رہی وقت کے امام تک پہنچنے کے لیے؟ عزیزان گرامی، یہاں اصلی سوال ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ شہدائے کربلا نے فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا تک پہنچ گئے، وہ فوز عظیم کو حاصل کر لیا انہوں نے، لیکن کیا میں وہ فوز عظیم کو حاصل کر پاؤں گا یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ عزیزان گرامی، عرض کرتا ہوں، میں توجہ کیجئے گا، 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ امام کا ظہور ہوگا، یہ یقینی ہے، یہ یقینی ہے نا کہ امام کا ظہور ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت بنے گی، یہ بھی یقینی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کیا اس قیام کے اندر میں امام کا سپاہی بنوں گا یا نہیں بنوں گا، یہ یقینی نہیں ہے، یہ مجھے خود طے کرنا۔ اور اگر مجھے حسین تک پہنچنا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی جنگ مجھے کس سے کرنی ہے؟ خود اپنے آپ سے، کیونکہ میں روک رہا ہوں خود کو حسین تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ حسین تو مجھے بلا رہے ہیں، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ، میرے عاشق بن جاؤ۔ کس سے لڑنا ہے؟ خود سے لڑنا۔ وہی چیزیں جو انہیں روک رہی تھیں وہی چیزیں مجھے روک رہی۔ عبداللہ جوفی نام کا ایک شخص ہے،
صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ کیجیے عزیزان گرامی، عبداللہ جوفی ایک شخص، ایک نام ہے. ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں مزے لینے ہیں، کسی کی مذاق اڑانا ہے، چٹکلے مارنے ہیں تاریخ میں، اور دوسروں کو چڑھا کے خود کی نفس کو لذت اور مزہ کا احساس کرنا ہے. یہ عین وہ چیز ہے جسے اہل بیت نے منع کیا. ہم اہل بیت کے جو دشمن ہیں اور جو قاتل ہیں، ہمارے دل میں ذرہ برابر ان کے لیے نرمائیت نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے سیرت کون سی ہے؟ سیرت اہل بیت ہے. اپنی بنائی ہوئی خواہشوں کو ہم اہل بیت کے بنائے ہوئے قانون پر افضل نہیں سمجھتے. حضرت عائشہ جنگ ہارتی ہیں، جنگ جمل ہارتی ہیں، تو مولا حسین اور مولا حسن کو امام بھیجتے ہیں کہ جاؤ انہیں احترام سے چھوڑ کے آؤ مدینہ. یہ اہل بیت لعنتی ہے، کیونکہ ولی کے سامنے جو کھڑا ہو جائے اس پہ لعنت، وہ لعنت کا حقدار ہے. لیکن توہین کرنا، بے احترامی کرنا، مراجع تقلید کے فتوے ہیں، جائز نہیں ہیں کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کریں. آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی دونوں کے حساب سے جائز نہیں ہے. ہم وہ کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں وہ کرنے میں، وہی کام جو نائب امام منع کر رہا ہے، کیونکہ مزہ آتا ہے دوسروں کو چڑھانے میں، سب کو مزہ آتا ہے. ہم مجلس میں مزے کے لیے آتے ہیں، معرفت کے لیے نہیں آتے. عزیزان گرامی توجہ کیجیے. مجھے ڈر لگتا ہے جب کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم لوگ کسی کی طرف اشارہ کریں. ہم کسی کی طرف نہیں اشارہ کر رہے ہیں. توجہ کیجیے. عبداللہ جوفی کون ہے؟ یہ کیریکٹرز ہیں تاریخ کے جن سے ہمیں درس لینا ہے. جب عبداللہ جوفی کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے تو یہ ایک ساتھی آ کے کہتا ہے ان سے کہ امام حسین نے قیام کیا، چلو ساتھ دیتے ہیں. یہ کہتا ہے کس کے خلاف قیام کیا ہے؟ نعوذ باللہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف. توجہ چاہتا ہوں عزیزان کے، میسج دینا چاہتا ہوں. پھر یہ باہر جاتا ہے، کوفہ کے باہر ایک خیمہ لگاتا ہے اور خیمہ لگا کے کہتا ہے کہ حسین ابن علی اگر مجھے مل جائیں تو میں ان کو نصیحت کروں گا کہ آپس کے جھگڑے نہ کریں. میں نصیحت کروں گا ان کو. اور کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب لوگ آرام سے عبادت بھی کرنے نہیں دیتے. میں چاہتا ہوں عبادت خدا میں وقت گزاروں، اور حسین ابن علی نے یہ جنگ کو شروع کر دی. ہر نماز انسان کو خدا تک نہیں پہنچاتی، وہ نماز انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے جو ولایت سے جوڑ رہی ہو. عین ممکن ہے کہ نماز انسان اس لیے پڑھ رہا ہو کیونکہ وہ ولایت سے فرار کرنا چاہ رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. عبداللہ جوفی کے پاس امام جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں امام؟ کیونکہ امام ہادی ہیں. امام کا کام ہدایت کرنا ہے، اور امام ہر انسان کی ہدایت کرتے. میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے، خدا نے توفیق دی تو. آخری دن تک حسین ابن علی نے یزید کی فوج کے آخری سپاہی تک ان کو ہدایت کرنے کی کوشش کرتے رہے. آخری لمحے تک حسین آتے ہیں عبداللہ جوفی کے پاس. عبداللہ جوفی کو کہتے ہیں چلو میرے ساتھ، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے ساتھ چلو، جو مجھے اور آپ کو بھی حسین کہہ رہے ہیں. عبداللہ جوفی کہتا ہے میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، یہ گھوڑا ہے،
یہ گھوڑا عرب میں اتنا گھوڑا ہے، یہ گھوڑے کی طاقت اتنی ہے، یہ گھوڑا ایسا ہے، یہ لے کے چلے جائیں. پھر کہتا ہے یہ تلوار لے لو، یہ تلوار میں یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ قدرت ہے، یہ لے لو. وہ حسین جس کے پاس ذوالجناح ہو اور اس کی شمشیر وہ ہو جو آسمان سے اتری ہو، وہ دوسروں کے گھوڑے اور تلواریں کیوں لے گا؟ توجہ کیجئے، حسین نے کہا مجھے تو چاہیے، کیا تو آنے تیار ہے؟ وہ گھوڑا اور تلوار دے کے خود کو چھڑانا چاہتا تھا. حسین نے کہا مجھے تو چاہیے. توجہ کیجئے، یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر یہ شخص اپنی نصیحت کرنا چاہتا ہے امام کے سامنے. یعنی جب بھی جاہل عالم کے سامنے نصیحت کرنے کی کوشش کرے، یہ سمجھ لینا کہ راہ حسین سے یہ بھٹک چکا. جاہل عالم کو بتائے یہ فتویٰ کیوں دے دیا، یہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے. توجہ چاہتا ہوں ذہن گرامی، جاہل کی ذمہ داری ہے عالم سے پوچھے مجھے کیا کرنا ہے، عالم کو نہ بتائے کہ تجھے کیا بتانا ہے. عبداللہ جوفی امام کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ یہی دنیا کی محبت تھی. نام کیا تھا؟ عبادت. عبادت کیا تھی؟ بہانہ. کس چیز سے بہانہ؟ اپنی جان کو وقت کے امام پر قربان کر دینے سے بہانہ تھا عبادت. عبداللہ جوفی نہیں آتے امام کے ساتھ، چھوڑ دیتے امام. توجہ، کیونکہ تینی مجلس پڑھنی ہے تو میں پورا سفر نہیں بیان کر سکتا ہوں، کچھ چیزیں میں بیان کروں گا انشاءاللہ، اور معذرت کے ساتھ تھوڑا وقت میں بھی آپ لوگوں کا لوں گا تاکہ بات کو ایک مرحلے تک میں پہنچا دوں. بس بات کو سمیٹ رہا ہوں میں پہلے دن کے لیے. وہ کیا کہ یہ سفر چلتا رہا، حسین بلاتے رہے، لیکن لوگ حسین کے پاس آتے رہے، لیکن جب حسین کے پاس آئے تو حسین سے جڑے نہیں، حسین کو مل کے چلے گئے. ہم عزاداری کون سی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ عزاداری جس عزاداری کرنے کے بعد میں خیمے حسین سے جڑ جاؤں، یا عزاداری کرنے کے بعد دوبارہ اپنی دنیا میں چلا جاؤں؟ عزاداری ایک ہے کہ 7 کو یہ کرنا ہے، 8 کو یہ، 9 کو یہ، 10 کو یہ، 11 کو میری ذمہ داری ختم ہو گئی. دوسری عزاداری یہ ہے کہ 7 کو مجھے سیکھنا ہے کہ قاسم نے کیسے کہا تھا میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. 8 کو مجھے سیکھنا ہے کہ وقت کے امام کے ساتھ وفاداری کیسے کرتے ہیں، میں عباس سے سیکھوں گا. 9 کو مجھے سیکھنا ہے کہ جس طریقے سے علی اکبر نے کہا تھا کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم موت پر ٹوٹ پڑیں یا موت ہم پر ٹوٹ پڑے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. شب عاشور وہ دن ہے کہ مجھے احساس کرنا ہے کہ جس طریقے سے حر نے احساس کیا تھا کہ میں جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں، میں شب عاشور کو احساس کروں کہ میں آج جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں، اور یہ فیصلہ کروں روز عاشور کو کہ صبح روز عاشور کو حسین کے خیمے تک پہنچوں. اگر میں محرم ایسے مناؤں گا تو روز عاشور میرے اندر اتنا چارج ہوگا کہ پورا سال میرا وجود کے اندر حسینیت چلتی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ میں نے عزاداری میں انرجی کو ریلیز کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں عزاداری میں آیا اس لیے تھا کہ کربلا والوں سے مجھے انرجی لینی تھی اور اپنے وجود کے اندر کربلائی انرجی کو داخل کرنا تھا. ہم کربلا ایک عجیب تصور ہے کہ ہم دینے آتے ہیں، پرسہ دینے آتے ہیں. ہم اور ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کچھ دیں؟ ہم اپنی زندگی لینے آتے ہیں عزاداری کے ذریعے سے. ہم کیا دیں گے انہیں؟ ہم لینے آتے ہیں وہ چیز جو حسین عطا کرتے ہیں. ہم فقیر بن کے آتے ہیں، دینے والے بن کے نہیں آتے ہیں. یہ ان کا کرم ہے کہ ہمارے آنسو کو قبول کر لیتے ہیں، ورنہ ہمارے آنسو اس لائق نہیں ہیں.
بس عزیزان گرامی، عزاداری کا تصور کیا ہے؟ انرجی لینے والا۔ شہید حججی کیسے بنتے ہیں؟ شہید حججی وہ شخص ہیں، جوانی کا عالم ہے، یہی جوانی جہاں پر آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے گناہ کے لیے، ان کے پاس بھی ہے۔ شہید حججی کون ہیں؟ شہید حججی وہ شخص ہیں کہ اصفہان سے 60 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں رہتے ہیں، نجف آباد میں، اور وہاں سے اصفہان آتے ہیں عزاداروں کی خدمت کے لیے، اور جب جاتے ہیں، خلاصے میں بیان کر رہا ہوں، لمبی داستان ہے، جب جاتے ہیں تو جو بانی مجلس ہوتے ہیں ان سے 2 شرط لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے نہ آؤں، اور دوسرا ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پر سب سے سخت کام ہو۔ حسین کے لیے سب سے سخت کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزا خانہ کھلتا تھا، اس کے 1 گھنٹہ پہلے آتے تھے، پورا کچن صاف کرتے تھے، برتن دھوتے تھے، پورا عزا خانہ سجاتے تھے، اور جب عزا خانہ مجلسیں ختم ہو جاتی تھیں، 1-2 گھنٹے کے بعد برتن دھو کے کلین کر کے آخری شخص ہوتے تھے جو عزا خانے سے باہر جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو حسین عطا کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک دن بہت تھکے ہوئے تھے، بیٹھے تھے، سر جھکا ہوا تھا، بانی جو تھے، ٹرسٹیز جو تھے، انہوں نے کہا آج تم نے حق ادا کر دیا۔ تو شہید حججی کہتے ہیں جس دن خدا کی راہ میں یہ سر دوں گا نا، اس دن بھی میں حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ شہید حججی کی بیوی کہتی ہے کہ جب ان کا سر کاٹا جا رہا تھا، وہ ویڈیو یوٹیوب پر ہے کہ ظالم داعش سر کاٹ رہے ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہے تم جانتے ہو ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، ویڈیو دیکھیے گا بعد میں۔ وہ کہتی ہے تم جانتے ہو کیوں مسکرا رہے تھے؟ اس لیے مسکرا رہے تھے کیونکہ بچپن سے ان کی صرف ایک تمنا تھی، اور وہ تمنا یہ تھی کہ حسین کی راہ میں حسین کی طرح بھوکا پیاسا خدا مجھے شہید کرے۔ یہ عشق حسین، یہ عاشق حسین، یہ منزلیں الگ ہیں، یہ وادیاں الگ ہیں۔ حسین پر قربان کرنے کا جو لطف و مزہ ان لوگ لیتے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کیوں مسکرا رہے ہو شہید؟ کیونکہ کہتی ہے بیوی کہ تم اس کا گلا کٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور وہ حسین ابن علی کی زیارت کر رہے تھے۔ یہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محبت اس بنیاد پہ کی تھی کہ مجھے حسین پر قربان ہونا ہے۔ اس بنیاد پہ نہیں کی تھی کہ حسین تم کچھ دو گے تو محبت کروں گا۔ بس توجہ کیجئے، ایک سلوات کا سہارا دیں، بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ آخری حدیث آج پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ کل زندگی رہی تو انشاءاللہ ٹھیک میرے خیال سے 9 بجے یا 9:30 بجے، کتنے بجے کل شروع ہوگی؟ ہاں 9 بجے انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا، 9:30 بجے ٹھیک انشاءاللہ میں ممبر پر بیٹھ جاؤں گا، اگر خدا نے توفیق دی اور امام زمانہ نے اجازت دی تو انشاءاللہ۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، ایک منزل کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ دیجیے۔ امام حسین مکہ سے نکلتے ہیں، بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ امام حسین مکہ سے نکلتے ہیں، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں۔ جب امام حسین اپنی حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں تو بہت بڑی تعداد حج کرتی رہ جاتی ہے، امام کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن ایک تعداد امام کے ساتھ باہر نکلتی ہے جو امام کے ساتھ چلتی ہے۔ امام الگ الگ منزلوں سے گزرتے ہیں، پہلے زرارہ ملتے ہیں، امام الگ الگ منزلوں سے امام گزرتے ہیں۔ امام ایک جگہ پہنچتے ہیں جس کا نام ہے زبالہ۔ جب امام اس جگہ پہنچتے ہیں تو امام کو ایک خط ملتا ہے، جس خط میں امام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم شہید ہو گئے اور ہانی شہید ہو گئے، مسلم اور ہانی شہید ہو گئے۔ اب امام جتنے لوگ امام کے ساتھ تھے، رات کا منظر ہے، اور رات کے منظر میں آپ تصور کریں کہ امام سب کو جمع کرتے ہیں
اور سب کو جمع کرنے کے بعد امام ایک خطبہ دیتے ہیں. اس خطبے میں امام علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ امام پہلے سب کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ مسلم اور ہانی شہید ہو گئے، اور میں اپنی زمام اور اپنی بیعت کو تم پہ سے اٹھاتا ہوں، جسے جانا ہے وہ چلے جائے، میں روکوں گا نہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر امام ان سے خطاب کر کے کہتے ہیں جسے جانا ہے وہ چلے جائے. امام کہتے ہیں، امام کی الفاظ ہے، امام کہتے ہیں فمن احب منکم الانصراف فلینصرف لیس علیہ منا زمام. جو جانا چاہتا ہے چلے جائے، اس کے اوپر میری کوئی بھی زمام، کوئی بھی میری بیعت نہیں کی. اذان گرامی صرف تصور یہ کیجئے گا کہ یہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں ایسا ہے کہ رات کا موسم ہے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اور ہم نے بھی امام حسین کے ساتھ سفر کر کے اس خیمے میں موجود ہیں، اور امام ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، اور امام ہم سے کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے میں نے اپنی ضمانت اٹھائی ہے وہ چلا جائے. رات کا سمے ہے، رات کا وقت ہے. پھر امام کہتے ہیں من کان فینا باذلا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا. میرے ساتھ وہ چلے جو خدا کی راہ میں مہجت دے سکتا ہو. میں بتاؤں گا مہجت کسے کہتے ہیں، یعنی وہ عطا کر سکتا ہو مہجت کو، اور جس نے اپنا وطن حقیقی خدا کو اور اللہ کو اور الوہیت کو اپنے نفس کے لیے وطن حقیقی قرار دیا ہے، وہ میرے ساتھ چلے. فلیرحل معنا، میرے ساتھ وہ چلے. اور امام نے یہ کہا، پھر امام نے کہا فَإِنَّنِي رَاحِلٌ مُصْبِحًا، میں کل صبح حرکت کروں گا انشاءاللہ تعالی، میں کل صبح حرکت کروں. امام نے کہا میں کل صبح حرکت کرنے والا ہوں، میرے ساتھ کل صبح وہ چلے جو اپنے جگر کے خون کو میری راہ میں قربان کر سکتا ہو اور وطن حقیقی، وطن کو خدا قرار دیا ہو. جو ایسا ہو وہ میرے ساتھ چلے، وگرنہ میں نے زمام ہٹا لی ہے، چلے جاؤ. روایت میں لکھا ہے کہ کثیر تعداد جو اس وقت امام کے ساتھ موجود تھی، اس میں سے 50 لوگ صرف صبح امام کے ساتھ چلے، باقی سب سوتے رہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ حج کرتے رہ گئے. یہ جانتے تھے امام کون ہے، اس لیے امام کے ساتھ آ رہے تھے. حج نہیں کی تھی، امام کے ساتھ آئے تھے، پورا سفر ساتھ میں تھے. لیکن جب امام نے کہا فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، آ جاؤ میرے ساتھ چلو، تو یہ لوگوں نے چھوڑ دیا ساتھ. سوال مجھ سے اور آپ سے یہ کہ اگر حسین ابن علی آج کی رات مجھے یہ کہتے کہ میرے ساتھ وہ چلے جو اپنے جگر کا خون خدا میری راہ میں قربان کر سکتا ہو، اور جس نے وطن حقیقی اپنا خدا قرار دیا ہو، وہ میرے ساتھ چلے، باقی سب سے میں اپنی زمام کو اٹھا لیتا ہوں، سب چلے جائیں. ہم میں سے کتنے سوتے رہ جاتے اور کتنے صبح اٹھ کے امام کے ساتھ حرکت کرتے. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے ساتھ آؤ حسین کہہ رہے ہیں. کتنے ہم میں سے آتے ہیں؟ اب سنیں مہجت کسے کہتے ہیں. امام نے کیا کہا؟ میری راہ میں بذل کرے. کس چیز کو بذل کرے؟ مہجت کو. توجہ کیجیے، خلاصے میں بیان کر رہا ہوں چیزوں کو. بذل کہتے ہیں سیکریفائس کرنا، ایثار کرنا، قربان کرنا. امام کہہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ چلے جس کے اندر قربان کرنے کا ایٹیٹیوڈ ہو.
داوطلب ہو، والنٹیئرنگ آئے، اس لیے نہیں مولا میں تمہیں یہ دے رہا ہوں مجھے یہ چاہیے، میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ امام کہہ رہے ہیں کون آئے گا میرے ساتھ؟ جو بذل کرتا ہو، جس کے اندر قربانی کا جذبہ ہوگا، وہ میرے ساتھ چلے گا۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ میرے ساتھ چلے گا۔ کون؟ جس کے اندر قربانی کا جذبہ ہو۔ کس چیز کو قربان کرنا ہے؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جب کسی انسان کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کا خون جسم سے نکلتا ہے، اس کا جب خون نکلتا ہے تو اس کا ہارٹ بلڈ کو زیادہ پمپ کرتا ہے، ایک مرحلے تک خون آتا ہے، جب تک انسان کی سکت ہوتی ہے، جب تک وہ صبر کر پاتا ہے، ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ انسان دم توڑ دیتا ہے، خون جسم سے نکل گیا۔ لیکن انسان کے مرنے کے بعد کچھ دیر تک خون بہتا رہتا ہے، مر گیا ہے لیکن پھر بھی خون بہتا رہتا ہے۔ بہت دیر کے بعد بھی انسان کا جب دل نکالا جائے یا جانور کا دل نکالا جائے اور دل کو کاٹا جائے بہت عرصے کے بعد، پھر بھی اس دل کے اندر کیونکہ وہ ہارٹ نے پمپ کیا تھا کچھ قطرے خون کے باقی رہ جاتے ہیں۔ اسے عربی میں کہتے ہیں موہجت، یعنی امام کی راہ میں وہ خون دینے کو تیار ہو جو مرنے کے بعد بھی تمہارے دل کے قطرہ بن کے تمہارے دل میں موجود۔ اس لیے سعید نے آنکھ کھول کے کیا کہا؟ الرضیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا میں نے اپنا موہجت تمہاری راہ میں قربان کیا یا نہیں کیا؟ بس یہاں پر سوال کیا ہے کہ حسین کے ساتھ وہ چلے گا جو قربان کرنے کو تیار ہو۔ ایک عورت آتی ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے پاس، امام بیٹھے ہوتے ہیں، امام خمینی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مولانا امام کیوں بولتے ہیں؟ بھی ہماری قوم کی سطح جو ہے وہ اتنی نیچی ہے کہ ہاں کوئی بھی گفتگو جو اہل بیت نے کی ہے وہاں تک جانا چاہیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیں گے کہ آپ وہاں بات نہ کرو، یہیں پہ الجھ کے رہ جاؤ۔ امام ہمارے یہاں بات نہیں، حضرت عباس کی وہ منزلت کے باوجود بھی امام نہیں ہے، لیکن آپ عرب جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، کسی عراقی کو، خدا آپ سب کو انشاءاللہ زیارت کربلا نصیب کرے، ہر عراقی سے پوچھیں گے کہ حرم بتاؤ تو وہ کیا کہے گا؟ امام عباس، امام حسین۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے کلیئر ہے، جب امام کہتے ہیں امام کا مطلب معصوم 12 میں سے نہیں ہے، امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں مولانا، مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب میرے مولا۔ مولانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے، ہمارے مولا۔ تو آپ ہمارے مولا تو بولنے کو تیار ہو، امام بولنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ذہنی سطح بہت چھوٹی ہے۔ امام خمینی اس لیے کہتے ہیں، یا عراق میں آیت اللہ سیستانی کو اگر آپ کسی عراقی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا امام سیستانی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی زبان میں لیڈر کو امام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظوں کی جنگ وہ کرتے ہیں جن کے ہاں مفہوم بلند نہیں ہوتے، لفظوں کی جنگ وہ کرتے ہیں جن کے یہاں مفہوم بلند نہیں ہوتے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، بلند گفتگو کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، بیٹھے امام خمینی، سامنے ایک عورت آتی ہے، اپنے جیب میں سے ایک تصویر نکالتی ہے، امام خمینی کو دیتی ہے، وہ لیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، قریب رکھتے ہیں، دوسری تصویر دیتی ہے، تیسری تصویر دیتی ہے، چومتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ جب چوتھی تصویر دیتی ہے تو امام خمینی رونے لگتے ہیں۔ یہ روتے روتے کہتی ہے میں نے اپنے یہ 4 جوان خدا کی راہ میں قربان کیے ہیں اس لیے تاکہ نائب امام کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھیں، اور میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ قربان کر دوں گی
صرف جو چیز نہیں دیکھ سکتی ہوں وہ تمہارے آنکھوں میں آنسو. اپنے راہ 4 جوان بیٹے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا, عزاداری ذمہ داری کا نام ہے. 2 قسم کی عزاداری آپ کے سامنے پیش کروں گا. عزیزان گرامی, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اگر حسین اپنا علی اکبر خدا کی راہ میں قربان کر سکتا ہے تو میں اپنے جوان کو کیوں نہیں قربان کر سکتا. یہ کربلا کو ایسے دیکھتے. توجہ کیجیے, جب سیریا پہ حملہ ہوا تو روضے کے قریب پہنچ گئی تھی داعش. روضے کے قریب پہنچ گئی تھی داعش ملعون. جب وہ قریب پہنچے تو بچایا کس نے؟ ہم تو دعا کرتے رہے, مولا زیارت کے لیے راستوں کو کھول دو, الہی آمین, صلوات پڑھ دو سب لوگ کے زیارت کے لیے. ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ بی بی کے روضے پہ حملہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے معرفت بنی ہو. توجہ کیجیے, 2012-13 میں 40 میں کربلا میں تھا. 2 جلوس تھے, دونوں ایسے چل رہے تھے پیرالل. ایک جلوس میں کچھ مائیں تھیں, کچھ بیویاں تھیں, کچھ بہنیں تھیں جنہوں نے کچھ تصویریں لیے ہوئی تھیں اور چل رہے تھے. اس کے قریب میں ہمارا جلوس تھا جہاں ماتم بہت تھا, شور بہت تھا. میں نے ان خواتین سے جا کے پوچھا کہ یہ کس کی تصویریں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم امام حسین کے روضے پہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ امام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ خیموں پہ حملہ ہوا تو آپ کا کوئی صحابی نہیں تھا, کوئی انصار نہیں بچا تھا, لیکن اب وہ زمانہ ختم ہو گیا. آج ایک نہیں لاکھوں عباس کے ماننے والے موجود ہیں, اور ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے باپ کو ان کی راہ میں قربان کر دیا ہے. تصویریں لائے ہیں, مولا کے روضے میں جائیں گے, کہیں گے مولا قبول ہے, مولا قبول ہے. کلنا عباسی کی زینب, نعرہ لگایا کہ ہم سب آپ کے عباس ہیں. اس کا نعوذ باللہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عباس کے مرتبے پہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عباس جب تک زندہ تھے آنچ نہیں آنے دی, اس طریقے سے جب تک ہم زندہ ہیں آنچ نہیں آنے دیں گے. عزیزان گرامی, عزاداری 2 ہے. ایک وہ جہاں پر میں عزاداری کرتے کرتے خود کو ذمہ دار بناؤں, یہ سوچوں کہ مجھے کیا کرنا ہے وقت کے امام کے لیے, اور دوسری یہ کہ میں یہ سوچوں کہ میں یہ عزاداری کروں گا تو مجھے کیا ملے گا. تو الگ قسم کی عزاداری ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ جب میں صلوات پڑھتے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد, چاہتا ہوں تھوڑا وقت لے رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. میں وہ جو ماتم کر رہے تھے ان کو میں نے جا کے کہا کہ اگر ہم جا نہیں سکتے, لڑ نہیں سکتے, کوشش نہیں کر سکتے, محنت نہیں کر سکتے, کم سے کم ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لبیک یا حزب اللہ کے نعرے تو لگا سکتے ہیں, لبیک یا نصر اللہ کے نعرے تو لگا سکتے ہیں. کیوں نہیں لگاتے؟ یہ کہتے ہیں مجھے کہ اگر ہم یہ نعرے لگائیں گے تو پلٹ کے جائیں گے تو ہمیں جاب سے نکال دیا جائے گا. یعنی ایک وہ ہے جو اپنا بچہ خدا کی راہ میں دے رہا ہے, دوسرا عزاداری رسم کی کر رہا ہے. اس کو عزاداری کرتے کرتے یہ فکر ہے کہ حق چاہے پامال ہو جائے لیکن میرا جاب نہیں جانا چاہیے, حق چاہے پامال ہو جائے. 2 قسم کی عزاداری ہے عزیزان گرامی. ایک انسان کو زندہ کرتی ہے اور ایک انسان کو لگتا ہے میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا بس. ہم فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا کی منزل پہ تب پہنچیں گے جب امام کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرو کہ وہ طریقہ یہ ہو کہ جگر کے خون کا آخری قطرہ بھی حسین پر دینا ہو تو تیار رہو. لیکن
جو محبت دنیا میں غرق ہوگا وہ کبھی امام کی آواز نہیں سنے گا. جو وہی دنیا، جس دنیا کے اندر کیوں لوگوں نے چھوڑا امام کو؟ اس لیے چھوڑا کیونکہ دنیا سے محبت تھی، اس لیے چھوڑا نا. آج میرا امام مجھے بلا رہا، وہ مظلوم دنیا میں ظلم دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. وہ یہ آواز دے رہا ہے، کہاں ہے میرے انصار، کہاں ہے میرے مددگار، کہاں ہے میرے چاہنے والے؟ وہ مائیں کہاں ہیں جو اپنے بچوں کو جس طریقے سے ان کی خواہش ہے کہ وہ انجینئر بنے، جس کے طریقے سے خواہش ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، اسی طریقے سے اس سے زیادہ ان کی خواہش ہے کہ وہ وقت کے امام کا سپاہی بنے. وہ مائیں کہاں ہیں؟ وہ مائیں کہاں ہیں جو زینب کبریٰ کی طرح رات بھر بچوں کو آمادہ کرتی ہے؟ دیکھ، تجھے اس لیے تیار کر رہی ہوں کہ وقت کے امام کو ضرورت پڑے تو تجھے قربان سب سے پہلے ہونا ہے. وہ مائیں کہاں ہیں جو ام البنین کی طرح کہیں گی اپنے بچوں کو، دیکھ اگر وقت کے امام کو تو نے تنہا چھوڑ دیا، وقت کے امام کے مقصد کو تو نے تنہا چھوڑ دیا، تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. کربلا اس لیے ہے تاکہ ہم درس لیں، عبرت لیں، وہ راہ پر چلیں. اذان گرامی، پہلی چیز آپ کے سامنے آج عرض کی، مہجت. حسین ابن علی کے ساتھ وہ چل سکے گا؟ انشاءاللہ 3 مجلسوں میں کوشش کروں گا کہ 3 مرحلوں کو کم سے کم طے کرنے کی کوشش کروں گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو روکتی ہیں انسان کو امام تک پہنچنے کے لیے، اور کون سی چیزیں مددگار ہوتی ہیں انسان کو خدا اور رسول اور امام تک پہنچانے کے لیے. بس حسین عشق کی جگہ ہے، عاشقوں کی جگہ ہے. حسین عشق کی جگہ، عاشقوں کی جگہ ہے. اس لیے اصحاب جان دے دی، آخری لمحے تک حسین کو یاد کرتے ہیں. ارباب عزا، یہی کربلا ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں رونے والی قوم کہتے ہیں، ہمیں چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ رونے والی قوم ہے. یہ نہیں جانتے کہ یہی آنسوؤں میں بڑی بڑی حکومتوں کو ہم ڈبو دیں گے. یہ آنسو 2 چیز کا اعلان ہے کہ ہمارے دل میں ہمیشہ مظلوم کی محبت باقی رہے گی، چاہے مظلوم کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے کا ہو. چاہے نوح میں بلڈوزر چلانے والے مسلمان کا گھر ٹوٹے یا ہندو کا گھر ٹوٹے، حسینی کا دل اسی طریقے سے روئے گا. جب بھی دیکھے گا کہ ظلم ہے، مومن کبھی بھی اس کا دل چین سے نہیں رہے گا. یہ کربلا، بیدار کرنے والی کربلا، ذمہ دار بنانے والی کربلا، انسان بنانے والی کربلا. امام حسین روز عاشور کہتے ہیں کہ نہ میں غلاموں کی طرح میدان چھوڑ کے بھاگوں گا اور نہ غداروں کی طرح بیعت کروں گا. سیرت حسین بھی یہی ہے کہ نہ غداروں کی طرح میدان، نہ غلاموں کی طرح چھوڑ کے جانا ہے، نہ غداروں کی طرح ظالمین کے ہاتھوں بیعت کرنا ہے. عزیزان گرامی، اسی راہ پر قربانیاں دی گئی. عظیم قربانی حسین ابن علی نے خدا کی راہ میں اسے پیش کیا جو حسین کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھا. ارباب عزا جب علی اکبر آئے ہیں حسین کے پاس، پہلے شہید علی اکبر جن کو امام نے نہیں روکا، کہا تقدم ولدی، میرے بیٹا آگے بڑھو. علی اکبر کو حسین سے اجازت مل گئی، لیکن علی اکبر کے لیے اگلا مرحلہ سخت. علی اکبر اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اذن لینے کے لیے. کسی طریقے سے والدہ سے اذن لیتے ہیں. اب سخت منزل ہے، زینب کبریٰ کے پاس آتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ زینب کبریٰ حضرت علی اکبر سے اتنا انس تھا، اتنی محبت تھی کہ مدینہ میں مشہور تھا کہ علی اکبر زینب کے بیٹے ہیں. اتنا انس تھا. زینب کبریٰ مصلی پہ بیٹھی تھی،
علی اکبر آئے آغوش، پھوپھی اماں ایک بات بتائیں، آپ افضل ہیں یا فاطمہ زہرا افضل ہے؟ آپ افضل ہیں یا فاطمہ زہرا افضل ہے؟ کہا کیسی بات کر رہے ہو بیٹا؟ کہا کہ آپ کو یہ قبول ہے کہ آپ کا بیٹا زندہ رہے اور فاطمہ کا بیٹا ذبح ہو جائے؟ ارباب ایسا تصور شرط ہے، بس کسی طریقے سے اذن ملی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم خیمے کے دروازے کو دیکھتے رہتے تھے، جب کوئی شہید آتا تھا تو اس کا نام لکھتے تھے۔ ایک بار عجیب منظر دیکھتے ہیں، خیمے کا دروازہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا۔ عجب نہیں کہ علی اکبر نکلنا چاہتے ہو، کبھی مادر علی اکبر لپٹ گئی ہو، کبھی علی اکبر کی بہن لپٹی ہو، ارے کبھی زینب کبریٰ لپٹی ہو۔ ارباب علی اکبر نکلے، علی اکبر نکلے۔ بس پورا مصائب نہیں پڑھنا، تھوڑی سی چیز، آنسو آ جائے زہرا قبول کر لے بس۔ ارباب اعزا حسین کے پاس علی اکبر پہنچے، حسین نے علی اکبر کو مدد کیا، سوار کیا، کہا بیٹا گزارش یہ ہے محلن محلہ، اے میرے بیٹا ایک گزارش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جانا، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جب وہاں جانا تو پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ کہا بابا آپ نے تو اذن دے دیا تھا نا بابا، ارے بابا آپ نے تو اذن دے دیا تھا نا بابا۔ ارے علی اکبر اگر تمہارا جوان بیٹا ہوتا تو پتہ چلتا۔ بس حسین علی اکبر چل رہے ہیں، فرما بردار بیٹے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے، پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا، حسین ابن علی اکبر کے پیچھے پیچھے چل۔ ارباب اعزا بس قیامت کی جنگ لڑی علی اکبر نے، لیکن وہ منزل بھی آئی کہ علی اکبر زمین پر گرے۔ ارے حسین تیزی سے پہنچے، کہہ رہے تھے یا علی یا علی یا علی، میں نہیں جانتا نجف کے علی کو پکار رہے تھے یا آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اس لیے بیٹے سے کہہ رہے تھے ارے میرے بیٹا، ارے آواز دے دو بیٹا،